توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ایک حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہے جو بیٹے علی المرتضیٰ کے ہیں، ایک یزید ہے جو بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارا ایمان ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہمارا ایمان ہے۔ علی المرتضیٰ پیغمبر کے داماد ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ پیغمبر پاک کی بیوی ام حبیبہ کے بھائی، پیغمبر پاک کے برادر نسبتی یہ ہیں۔ علی المرتضیٰ بھی سر کا تاج ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ پوری امت کے خیر المؤمنین یعنی امت کے ماموں ہیں۔ ہم حلال زادے ہیں، ان کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں، دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ کسی ایک سے بھی نفرت کرنا یہ ایمان سے نکال دیتا ہے، کسی ایک سے بھی عداوت رکھنا یہ ایمان سے دور کر دیتا ہے۔ ہماری ان دونوں سے محبت قلبی ہے، ہم دونوں کو سر کا تاج مانتے ہیں۔ ان کے دونوں کے باہمی اختلاف اپنی جگہ پہ، وہ اختلاف تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام میں بھی تھے، ہم ان میں فرق نہیں کرتے، وہ بھی نبی اور یہ بھی نبی، اختلاف ان میں بھی تھے، ہم ان پر بھی ہم ان کو بھی اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں۔ علی بھی صحابی ہے، امیر معاویہ بھی صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ بات توجہ سے سمجھنا، بات کے اختلافات کی نوعیت الگ ہے، ان دونوں کے اختلاف کی نوعیت الگ ہے۔ میں یہ بات اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں، ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں۔ حق حسین کے ساتھ تھا، یزید کے ساتھ حق نہیں تھا۔ ہم یزید کو غلطی پہ مانتے ہیں، یزید کو فاسق مانتے ہیں، یزید کو خطا پہ مانتے ہیں، حضرت حسین کو برحق مانتے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ قیامت کے دن ہمارا حشر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کرنا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ لیکن جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، آج کئی لوگ وہ ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو العیاذ باللہ برا بلا کہتے ہیں، بنیاد یزید کو بناتے ہیں کہ یزید کے باپ تھے، یزید کے کارنامے یہ ہیں۔ امیر معاویہ کو پتا تھا، پھر بھی ان کو ولی عہد کیوں چنا ہے؟ اور بعض لوگ وہ ہیں جو یزید کو صالح اور پارسا کہتے ہیں، اس کی بنیاد یہ کہ امیر معاویہ صحابی کے بیٹے ہیں، تو اس لیے ہم ان کو بھی نیک سمجھتے ہیں، یہ تو صحابی کا بیٹا ہے لہذا یہ تابعی ہے، حالت ایمان میں ہے۔ بعض یوں منطق چلا دیتے ہیں، بات اچھی طرح سمجھ لینا۔ بعضوں نے یہ کہا کہ نہیں جی یزید تو اس یزید کی بنیاد پہ امیر معاویہ کو برا کھا، اور بعضوں نے کہا یزید بڑا اچھا تھا کیونکہ بعض صحابہ نے ان سے بیعت بھی کی ہے، تو صحابی تو غلط آدمی سے بیعت نہیں کر سکتے، صحابی تو برے آدمی کو اپنا ولی عہد نہیں بنا سکتا۔ اس غلط فہمی کے اندر کبھی مبتلا نہ ہونا، بات توجہ سے سمجھنا۔ یزید فاسق اور فاجر تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اگر ولی عہد بنایا ہے، اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ یزید نیک بہت تھا۔ توجہ رکھنا، اگر بعض صحابہ نے بیعت کی ہے اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ یزید نیک بہت تھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے خلافت میں دو چیزیں بنیادی ہیں، نمبر ایک انسان کا تقوی، نمبر دو تدبیر یعنی سیاسی امور میں ماہر ہونا۔ اگر کسی شخص میں دونوں صفتیں جمع ہوں، وہ سیاسی مدبر بھی ہو، وہ متقی بھی ہو، خلافت اس کا حق ہے۔ لیکن اگر دو لوگوں کے درمیان خلافت کے مسئلے پر اختلاف ہو جائے اور ان میں سے ایک متقی زیادہ ہو لیکن سیاسی امور میں تدبیر کم ہو، اور ان میں سے ایک بندہ جو سیاسی امور میں تدبیر زیادہ رکھتا ہو لیکن تقوی اس کا معیاری نہ ہو، اب اس میں خلیفہ کس کو بنائے؟ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں اب بعضوں کی رائے یہ ہے کہ دیکھیں خلافت کا تعلق سیاست کے ساتھ ہے، یہ چونکہ یزید کے اندر سیاسی تدبیر زیادہ ہے، ان کی رائے یہ ہے مدبر جو بڑا ہو، جو سیاسی بوجھ زیادہ رکھتا ہو، خلافت اس کو دے دو۔ بعضوں کی رائے تھی نہیں یہ سیاست عام نہیں ہے بلکہ شریعت کا مسئلہ ہے، لہذا جس میں تقوی اور خوف خدا زیادہ ہو خلافت اس کو دینی چاہیے۔ اب یہ چونکہ سیاسی مسئلہ اختلافی اور اجتہادی مسئلہ بن گیا، اس لیے اگر بعض صحابہ نے یزید کی بیعت کی ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی وہ یزید کو صالح سمجھے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی وہ سیاسی امور میں مدبر سمجھے ہیں۔ اور بعض وہ صحابہ کرام جن نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے حضرت حسین کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی وجہ وہ سمجھتے تھے کہ بنیاد اس کی تقوی ہے، اور جو تقوی حسین میں ہے یزید کو کہاں مل سکتا ہے، لہذا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کے ہاتھ پر بیعت کریں اور یزید کی خلافت اور بیعت کا انکار کریں، بس یہ اجتہادی مسئلہ تھا۔ تو نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ
کی بیعت نہ کرنے والے اور صحابہ کرام یزید کی بیعت کرنے والے، اس کی بنیاد پہ یزید کو صالح کہا جا سکتا ہے، اور نہ یزید کی ہاتھ پر بیعت کرنے کی وجہ سے یزید کو صالح کہہ سکتے ہیں، اور نہ یزید جیسے فاسق کو ولی عہد بنانے کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر زبان درازی کی جا سکتی ہے۔ یہ دو باتیں بالکل الگ تھلگ ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے ہمارا موقف یہ ہے، ہم یزید کے ساتھ نہیں ہیں، ہم حضرت حسین کے ساتھ ہیں، یزید کے ساتھ قطعا نہیں ہے۔ ہم یزید کو فاسق سمجھتے ہیں، حضرت حسین کو صالح سمجھتے ہیں۔ یزید کو تابعی بھی سمجھنا مشکل ہے، حسین کو صحابی سمجھتے ہیں، کیونکہ تابعی کے لیے صرف مومن ہونا شرط نہیں ہے، صرف تابعی کے لیے صحابی کا بیٹا ہونا یا صحابی کی زیارت کافی نہیں ہے، صرف تابعی کے لیے ایمان پہ مرنا کافی نہیں ہے۔ صحابیت کے لیے بنیادی طور پہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ایمان بھی ہو، پیغمبر سے حالت ایمان میں لقاء ملاقات بھی ہو۔ نمبر 3 حالت ایمان پر موت بھی ہو۔ اور تابعی کے لیے 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 حالت ایمان بھی ہو، حالت ایمان میں صحابی کی لقاء بھی ہو۔ نمبر 3 پھر صحابی کی کامل اتباع بھی ہو۔ نمبر 4 ایمان پر خاتمہ بھی ہو۔ تو جب کامل اتباع نہ تو تابعی کیسے کہیں گے؟ صحابی صحابیت صحبت سے بنا ہے، تابعی اتباع سے بنا ہے، تو صحابیت کے لیے صحبت پیغمبر ضروری ہے اور کافی ہے، لیکن تابعی کے لیے اتباع بھی ضروری ہے، صرف لقاء اور صحبت کافی نہیں ہے۔ یہ دونوں بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ تو میں نے آج آپ کی خدمت میں 3 باتیں عرض کی ہیں۔ نمبر 1، جب ہم اہل بیت کہیں گے، اس کا پہلا مصداق ازواج پیغمبر ہیں، اس کا دوسرا مصداق آل پیغمبر ہیں، اور یہ دونوں ہمارا ایمان ہے۔ نمبر 3 بات میں نے آپ کی خدمت میں کی ہے، پیغمبر کی ضرورت یہ ہے کہ دین کو دنیا پہ عام کیا جائے، دین کو دنیا پہ غالب کیا جائے، عرب سے عجم تک پہنچایا جائے، دین کو نافذ کیا جائے۔ یہ ضرورت اصحاب پیغمبر نے پوری کی ہے، پیغمبر کی خلوت کو جلوت میں لا کر خواتین تک پہنچایا جائے، یہ ضرورت ازواج پیغمبر نے پوری کی ہے۔ اور پیغمبر پاک کی تمنا میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، یہ تمنا آل پیغمبر نے پوری کی ہے کہ خود کٹ گئے، خود شہید ہو گئے اور پیغمبر کے جسم کا ٹکڑا تھے۔ نمبر 3، حق حضرت حسین کے ساتھ ہے، یزید کے ساتھ نہیں ہے۔ یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا یہ بھی بجا ہے، اور یزید کے پاس صحابہ کے بیعت کرنے کی وجہ سے یزید کو صالح کہنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں تو دنیا میں زندگی دے تو صحابہ اہل بیت کا نوکر بنا کے، ہمیں زندگی دے تو صحابہ اور اہل بیت کا غلام بنا کے، اللہ ہمیں تو زندگی دے تو صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کرنے والا بنا کے۔ اللہ نے زندگی عطا فرمائی، ہم اہل بیت اور اصحاب پیغمبر کے ترانے گائیں گے، اہل بیت اصحاب پیغمبر کی غلامی کریں گے، اہل بیت اصحاب پیغمبر کی نوکری کریں گے، ان پر ہر آنے والے اعتراض کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑا دیں گے، اصحاب پیغمبر کا دفاع کریں گے، اور ہر وہ شخص جو صحابہ پیغمبر کا دفاع کرے وہ ہمارا امام ہے، جو پیغمبر کے صحابہ کی بات کرے ہم دل سے اس کی قدر عزت کرتے ہیں۔ کسی درجے میں بھی پیغمبر کے صحابہ کی بات کرے، اہل بیت کی بات کرے، ہم عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، دل و جان سے ان کی قربانیوں کی قدر بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن اصحاب پیغمبر کے ساتھ کھڑا کرے، آل پیغمبر کے ساتھ کھڑا کرے، ہمیں ازواج پیغمبر کا روحانی بیٹا بن کر زندہ رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں آخری گزارش کرتا ہوں، اصحاب پیغمبر، ازواج پیغمبر، آل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں نظریہ اور عقیدہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا ذہن میں رکھ لیں۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے ہر صحابی مومن ہے، ہر صحابی عادل ہے، ہر صحابی حجت ہے، ہر صحابی معیار حق ہے، ہر صحابی تنقید سے بالا تر ہے، ہر صحابی محفوظ ہے، اور جب کسی مسئلہ پر جمع ہو جائیں تو صحابہ پیغمبر کی طرح معصوم ہیں۔